حافظ فراست صاحب ہیں، یہ بڑے ہمارے قریبی ہیں اور بڑی محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کا نام حافظ فراست ہے، لوگ ان کو جنتی کہتے ہیں۔ اب ان کا ایک سوال یہ تھا، اب ہم لوگ ایک پروگرام میں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کر دیا کہ مجھے جنتی کہتے ہیں، تو کیا ان کا جنتی کہنا لوگوں کا پکارنا یہ جائز ہے، درست ہے، کیا ہے؟ تو دیکھیے ان کا ایک نام پڑ گیا، مثال مطلب یہ ان کی ایک پہچان بن گئی ہے۔ آپ ان کے نام سے اگر جاؤ کہ حافظ فراست تو شاید ہی کوئی بتائے، اور جب آپ کہہ دو کہ مجھے جنتی حافظ جی سے ملنا ہے، ان کے یہاں جانا، تو کوئی بھی آپ کو بتا دے گا۔ بہرحال ان کے استاد نے ان کو یہ دیا تھا، جب انہوں نے خدمت کی، انہوں نے مجھے جو کہانی بتائی اس کے پیچھے کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بڑی خدمت کرتے تھے استاد کی، اور خود استاد نے جو ہے محبت میں کہہ دیا، تب سے یہ بچوں میں چلنے لگا۔ اب اسی دور سے جب سے یہ پڑھتے تھے یہ چلنے لگا ہے۔ بہرحال اب دیکھیے قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، اللہ بہتر جانتا ہے متقی کون ہے۔ تو اب دیکھیں اگر لوگ عقیدے کے طور پر یہ کہیں ان کو یہ جنتی ہی ہے، مطلب کنفرم، تو پھر یہ کہنا درست نہیں ہے، جائز ہی نہیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ لیکن اب فقہاء کرام نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کی پہچان ہی بن گیا ہے اور اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہاں وہی واقعی یہ جنتی میں جائیں گے، یہ تو ان کا عمل بتائے گا، مرنے کے بعد ان کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، پھر قیامت میں حساب و کتاب ہونا ہے، پھر جا کے پتہ چلے گا، کیونکہ ہم کسی کو دعوے سے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو بس اس طور پر ان کو جنتی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ایک ان کی شناخت ہے، اس لیے انسان اگر کہہ رہا ہے کہ تو یہاں پر فقہاء کرام نے تھوڑی سی اجازت دی ہے، مگر پھر بھی انہوں نے مکروہ لکھا ہے۔ لیکن جنتی ہونے کا دعویٰ دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن ہم اکثر غالب گمان کرتے ہوئے نہ اچھا گمان کرتے ہوئے کہہ ہی دیتے ہیں کہ ارے ماشاءاللہ آپ تو بڑے جنتی آدمی ہیں، یا فلاں بڑا جنتی آدمی ہے، تو وہ ایک اچھا ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے، ایک گمان ہوتا ہے ان کے بارے میں، لیکن عقیدہ نہیں ہے، اور عقیدے کے طور پہ کوئی بولنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا، جب ان کی تکرار ان کی بیوی حضرت زبیدہ سے ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق، کیونکہ بیوی نے کہا تم جہنمی ہو۔ دوران گفتگو جو بھی جھگڑا فساد ان میں چل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ اب تینوں طلاق انہوں نے دی۔ اب یہ فیصلہ کون کرے جنتی ہیں جہنمی ہیں؟ لیکن آپ دیکھیے اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک نو عمر انسان داخل ہوئے مجمع میں، وہی دربار میں، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہارون رشید ایک سوال مجھے پہلے آپ سے پوچھنا، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بولے کیا ہے؟ بولے سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر